اس محبت سے زیادہ خدا کو کوئی محبت پسند نہیں ہے، کیونکہ اسی محبت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد صحابہ کا صرف ایک ڈیمانڈ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی صرف ایک خواہش تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، چونکہ حضور کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے، بندہ خدا سے جڑ جائے، بندہ خدا کا قریبی ہو جائے، بندہ اللہ رب العزت سے دل لگانے لگے۔ اللہ فرماتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العزت سے بے تحاشا محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی حضور سے محبت کی بنیاد پر ایمان والے ہوئے، اور جب حضور کے قریب ہو گئے تو اللہ رب العزت سے محبت، اللہ رب العزت کی محبت کے حقدار ہو گئے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے صحابہ پریشان ہونے لگے، تب اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں ان کلمہ پڑھنے والوں کو انہیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو جگہ جگہ پہ جھمگٹ لگا کر کے بیٹھے ہیں، جھرمٹ بنا کر کے بیٹھ کر کی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ خدا کیسے راضی ہوگا، خدا کیسے راضی ہوگا، ان سے کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر یہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے قریبی ہو جائے، آپ کو راضی کر لیں، جو آپ کو راضی کر لیں گے مجھ سے اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ بریلی کے طالبان کہتے ہیں خدا چاہتا ہے رضا ہے، زور سے بولے زور سے بولے زور سے بولے، خدا چاہتا ہے رضا ہے۔ حضور کی بات تھوڑا سا ٹک کو کم کیجیے، گونج کم کیجیے، آواز صاف بالکل سمجھ میں آنی چاہیے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، ایسا مجمع کبھی کبھی ہم لوگوں کو ملتا ہے، کبھی کبھی جب سننے والے لوگ بازاؤ ہو کر کے بیٹھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کے آوارہ گردی کرتے ہیں، گٹر مستی کرتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ باہر چائے والوں کے ساتھ کھیلیں گے، وہ گٹکا والوں کے ساتھ اڈا بازی کریں گے، انڈے کی دکان پر جا کر کے آنکھ بچولی کا کھیل کھیلیں گے، ادھر حضور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کائنات میں حضور کی باتوں سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ تمہیں جاننا ہوگا کہ حضور کی محبت کیا ہے، تمہیں جاننا ہوگا۔ کوئی دوسرا آدمی تم کو چھیڑ دیتا ہے تب تم نعرہ لگاتے ہو اور جگہ جگہ پہ بینر لگا کر کے یہ ثبوت دیتے ہو آئی لو محمد، میں حضور سے پیار کرتا ہوں۔ کوئی چھیڑے گا تب تم حضور سے پیار کرتے ہو۔ یہاں جلسہ ہو رہا ہے تب تم کو حضور سے پیار کرنے کے لیے کس نے روکا ہے؟ تم مسلمان کے بچے ہو، کوئی راجپوت کی اولاد حضور کی محفل میں نہیں بیٹھے گی، کوئی برہمن زیادہ حضور کی محفل میں نہیں بیٹھے گا، یہاں وہ بیٹھے گا جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ ہوگا، یہاں وہ بیٹھے گا جو نبی کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلاتا ہے، اور کسی کا بیٹھنا مقدر نہیں ہوتا ہے۔ آئی لو محمد کا نعرہ اور بینر لگانے سے صرف نہیں چلے گا، حضور سے سچا پیار ہونا چاہیے۔ بریلی کے 78 نوجوانوں کو فائر کر لیا گیا، بریلی کے 78 نوجوانوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، علامہ توقیر رضا خان جیل کے اندر چلے گئے۔ میں کہتا ہوں کوئی جیل میں جاتا ہے، اس سے جیل میں جانے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کیا کر کے آیا ہے، چوری کر کے آیا ہے، ڈکیتی کر کے آیا ہے، کسی کو مدد کر کے آیا ہے۔ ذرا سوچ بریلی کے 69 نوجوانوں کا کلیجہ کتنا چوڑا ہوا ہوگا جب یہ کہتے ہوں گے میں مدد کر کے نہیں آیا، مصطفیٰ سے پیار کر کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ شہاب الدین صاحب قبلہ نقی القادری، نعرہ تکبیر، خواجہ غریب نواز کانفرنس اسلام آباد کے سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم صرف محبت ہے، ہماری محبتیں صرف بینر پر نہیں ٹکی ہوئی ہے۔ حضور کا بینر لگائیں گے محبت کا تب لوگ کہیں گے مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ کوئی تمہیں دوا دیتا تم توڑنے لگتے ہو، کوئی تم کو چھیڑ دیتا تو تم چھڑ جاتے ہو۔ تم کو اس سب چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری محبت وہیں تک نہیں اٹکی ہوئی ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو 50 بینر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور سے محبت ہوگی تو کبھی کھڑے کھڑے پانی نہیں پیئیں گے، حضور سے محبت ہوگی تو کھڑے کھڑے چائے نہیں پیئیں گے، حضور سے محبت ہوگی تو کھڑے کھڑے کھانا نہیں کھائیں گے۔ نبی یقین نے کہا تھا کہ ایک قطرہ پانی بھی حلق کے اندر اگر کھڑے کھڑے ڈال لو، انگلی ڈال کر کھڑے کھڑے اسے باہر کرنا ہے، یہ کوئی دنیا کا کوئی دنیا والے نہیں کرتے، یہ آمنا کرار کرتے ہیں۔ تم چائے کی دکان میں چائے لے کر کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر کے چائے پیو،
ہو, وہاں پہ دوسرے لوگ پوچھیں گے کھڑے کھڑے کیوں نہیں پیا, بیٹھ کر کیوں پی رہے ہو؟ تم یہ کہنا میں بیٹھ کر پیتا ہوں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں بیٹھ کر کے پانی پیا کرو, میرے حضور کہتے ہیں بیٹھ کر پانی پیا کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں بیٹھ کر سننی چاہیے. مسلمان نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ کوئی راجپوت کی اولاد نہیں سنے گی. ان کے نبی کریم تو آئے تھے پوری کائنات کے لیے, حضور کی تشریف آوری پوری کائنات کے لیے ہوئی ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے میرے محبوب آپ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں رسول بن کر کے آیا ہوں, مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آپ امت اجابت میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضور کی امت تو سب ہے, ان پر حمل بھی حضور کی امت میں ہے, راجپوت بھی حضور کی امت میں ہے, ہر کوئی حضور کی امت میں ہے, مگر آپ امت اجابت میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ نے حضور کے کلمے کا اقرار کیا, آپ نے حضور کی شریعت کو مانا, آپ نے حضور کے لائے ہوئے قرآن کو تسلیم کیا, آپ نے قبر کا منظر کیا ہوتا ہے نہیں دیکھا, حضور نے کہا دیا نکیرن آپ سوال کرتے ہیں تو آپ نے مان لیا, آپ نے خدا کو نہیں دیکھا ہے, مگر اللہ رب العزت کے رسول نے کہہ دیا کہ خدا ایک ہے تو آپ نے مان لیا. پھر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ میرے مصطفیٰ جو کہتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے مگر گفتگو اللہ کی ہوا کرتی ہے. سن رہے آپ, سن رہے کتنے لوگ سن رہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو بیٹھا کر کے سنائیں. آپ کو کوئی ضروری نہیں کہ 4 لاکھ لوگ آپ کے جلسے میں آئے, 25 آدمی بیٹھے مگر محبت کے ساتھ حضور کی بات سنیں. ان کو بتاؤ کہ حضور کی محبت کیا ہوتی ہے, رسول وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز کا ان سے منا رہے ہیں ہم. کون ہے خواجہ غریب نواز؟ کوئی دوسری دنیا سے آنے والا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے, کوئی عجوبہ آدمی نہیں ہے. خواجہ غریب نواز کے کیریکٹر نے ان کو عجوبہ بنایا ہے. خواجہ غریب نواز نے حضور کی سنتوں کے ساتھ میں اپنی زندگی ایسی گزاری ہے کہ آپ کو آج دنیا یاد کرتی ہے. 800 سال کا عرصہ گزر گیا مگر آج بھی دیوانے ان کا نام سننے کے بعد مچلنے لگتے ہیں. کون تھے خواجہ غریب نواز؟ کبھی جاننے کی کوشش تو کیا کریں. خواجہ غریب نواز کے نام پر مچلتے ہیں, غوث اعظم کے نام پر مچلتے ہیں, اپنے بزرگوں کے نام پر ہم مچلتے ہیں, اور ہم یہاں دوسروں کا طلبہ چاہتے ہیں. کوئی نیتا آ گیا, نیتا کے پیچھے 50 نوجوان بھاگنے لگا, کتا کی طرح اس کے پیچھے بھاگنے لگے, اس لیے کہ 1 لیٹر پیٹرول وہ دے گا, 4 لیٹر پیٹرول گاڑی میں ڈالے گا, 3 لیٹر پیٹرول خرچ ہوگا, 1 لیٹر پیٹرول میرا بچ جائے گا. نیتا کے پیچھے بھاگتے ہیں. کون ہے دنیا کا ہر نیتا تمہارا استحصال کرتا ہے, ہر کوئی تمہارا استعمال کرتا ہے, ہر کوئی تمہیں استعمال کرتا ہے. افطار کے موقع سے کیا جو پکوڑا دے دیا وہ نیتا ہمارا مسیحا بن گیا, وہ نیتا ہمارا چاہنے والا ہو گیا. اس مچے سے پوچھ کہ 4 پکوڑا دے کر کے ہمارا مسیحا بننا چاہتا ہے. اسے یہ احساس دیا کہ میرے لیے شہری کا انتظام میرے رب نے کیا ہے, کہ اسلامی کا انتظام تو کرنے والا کون ہوتا ہے. جس طرح میرے لیے شہری کا انتظام میرے رب نے کیا ہے تو میرے انتظام میرا رب ہے. جاتے ہیں کہ آ کر کے 5 منٹ بیٹھو حضور کی محفل میں, 10 منٹ بیٹھو حضور کی محفل میں, مگر 5 منٹ کے اندر اندر کیڑا کاٹنے لگتا ہے, باہر جا کر اڈا بازی کرنے لگتے ہیں. بیٹھ کر حضور کی باتیں سننی چاہیے. مسجد میں گئے تھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, 2 رکعت پڑھا, اس کے بعد ایسا بھاگ رہے ہیں جیسے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے. وہ 8 رکعت جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ سنت موقع کون پڑھے گا؟ تیرا باپ پڑھے گا. فرض کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کے بعد جو سنت پڑھی جاتی ہے وہ سنت موقع کون پڑھے گا؟ تیرا باپ پڑھے گا. تم صرف 2 رکعت پڑھ کر کے آ رہے ہو, وہ 8 رکعت کون پڑھے گا؟ اور اس کے بعد بھی جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کون پڑھے گا؟ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تم کو پڑھنا چاہیے تھا. تم نے 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دی اور 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دی, اور آ گیا کوئی نیتا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے, کوئی پیر صاحب آ گئے اس کا تلوار چاٹنے لگے. کس پیر کی بات کرتا ہے؟ دنیا کا ہر پیر آج کی تاریخ میں مریدوں کے جیب پر نظر رکھنے والے پیروں کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ پیر جنت دلوائے گا تم کو, وہ پیر ہی جنت میں جائے گا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جو صرف غریب, جو صرف امیروں کی جیب دیکھتا ہے, امیروں کا بینک اور بیلنس دیکھتا ہے, اس کے پیچھے تو بھاگتا ہے. میں کہتا ہوں جب وہ پیر آتا ہے ایسے آدمی کے
آنکھ ڈالتا ہے, جو آدمی سود کھاتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اس کے کمرے میں ایسی لگی ہوئی ہے, پیر صاحب وہی کھا دیں گے. مگر ایک غریب آدمی جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, وہ جاتا ہے پیر صاحب سے ملنے کے لیے, تو باہر ایک دربان کھڑا ہو کر کے بولتا ہے, حضرت ابھی آرام کر رہے ہیں. کیا کر رہے تھے حضرت؟ مٹی کاٹ رہے تھے کیا کر رہے تھے حضرت؟ ہاتھ دھو رہے تھے کیا کر رہے تھے حضرت؟ پتھر توڑ کر آئے تھے کیا؟ لگژریس کار میں سفر کرتے ہیں, اسی بوگی میں ٹرین میں سفر کرتے ہیں, ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں, آئے ہیں آرام کرنے کے لیے. وہ سودخور آدمی پیر صاحب کے گدے سے چپک کر بیٹھا ہے, غریب آدمی ملنے جا رہا ہے, اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا پیر آمنہ کا نام ہے, مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی, نبی کونین کو انگلی کے اشارے سے آواز دی, حضور چلے گئے. 1 گھنٹے تک وہ عورت بک کرتی رہی, نبی کونین سنتے رہے. جب وہ عورت چلی گئی, حضرت عمر فرماتے ہیں, اے اللہ کے رسول, یہ عورت پاگل ہے, مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں, عمر اس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے, اس سے آمنہ کا لال بات کرتا ہے. اللہ سلامت رکھے. سن رہے جتنے لوگ سن رہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. حضور سے زیادہ مددگار اور معاون مسیحا کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر جان بنات شاہ بولتا ہے, the prophet of Islam, giving money to the poor man, feeding food the hungry man, dressing garment the poor person, and talking kindly with them. دنیا کا ہر آدمی امیروں سے دوستی کرتا ہے, غریبوں سے کوئی دوستی نہیں کرنا چاہتا ہے. امیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے, غریبوں کے ساتھ بیٹھنا کوئی پسند نہیں کرتا ہے. میرا پرانا دوست 25 سال سے ہماری دوستی ٹکی ہوئی ہے. اچانک قسمت نے چمتکار کر دیا, میرا دوست کروڑوں میں کھیلنے لگا. اب اس کے پاس 5 منٹ بھی میرے لیے بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. وہ 5 منٹ بھی میرے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کر رہا ہے. یعنی دنیا کا ہر آدمی مطلبی ہے. کوئی کسی کو چائے پلاتا ہے تو چائے کے پیچھے بھی مطلب شامل ہوتا ہے. کوئی کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلاتا ہے تو اس کھانے میں بھی مطلب شامل ہوتا ہے. کوئی کسی کو ایک گٹکا کھلا دیا, دوسرے ٹائم منہ سے گٹکا مانگ بیٹھتا ہے. یعنی ہر آدمی مطلب کی دوستی کرتا ہے. ڈاکٹر بلرام صاحب بولتا ہے, دنیا کا ہر آدمی مطلب کی بنیاد پر دوستی کرتا ہے, مطلب کی وجہ سے جیتا ہے. مگر تنہا پوری دنیا میں ایک آدمی ہے جو دوستی مطلب کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے. وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیا کرتا ہے.